بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 3 فروری بروز جمعرات ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کا اشرافیہ کے خلاف، طاقتور ترین لوگوں کے خلاف تاریخی فیصلہ آیا ہے، اور ان کو جو نوازا جاتا تھا، ان کی عیاشیوں کے لیے جو ان کو سرکار نوازتی تھی، اس کو نہ صرف غیر قانونی بلکہ غیر آئینی قرار دے دیا، اور اس میں ججز بھی ہیں، اس میں بیوروکریٹس بھی ہیں، اور بڑے بڑے نام ہیں، اور بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور اس فیصلے کا مکمل متن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک تاریخی فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج حامد میر اور باقی جو میڈیا کے بڑے بڑے نمائندے ہیں وہ پیش ہوئے، اور سوشل میڈیا رولز کے حوالے سے چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں، اور اس میں یہ سارے کے سارے لوگ پیش ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ ٹک ٹاک کے حوالے سے یا سوشل میڈیا کے حوالے سے جو حکومت پاکستان رولز بنا رہی تھی، اس کا ایک کیس ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں کافی درخواستیں تھیں، اور ان درخواستوں کو یکجا کیا گیا تھا آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، اور اس پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے سوشل میڈیا رولز کے خلاف درخواستوں پر عدالتی معاونین سے جو رپورٹ ہے وہ آج عدالت نے طلب کی ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ اظہار رائے کے نام پر نفرت انگیز یا اشتعال انگیز تقریر نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ٹک ٹاک ایپ پر پابندی اور سوشل میڈیا رولز کے خلاف درخواستوں کو یکجا کر کے سماعت کی۔ سینئر صحافی حامد میر عدالت میں پیش ہوئے، بطور عدالتی معاون رپورٹ بھی جمع کروا دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ تمام عدالتی معاونین نے رپورٹ جمع کرا دی ہے۔ ایمان مزاری، شیریں مزاری کی بیٹی، اور آپ اکثر ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ نہ صرف ایک وکیل ہیں، ایک صحافی ہیں، اور ہمیشہ ریاست مخالف اور اداروں کے خلاف ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ مجھے ایک چیز سے آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب سے بطور قانون کا طالب علم اختلاف ضرور ہے کہ معاملہ ہے سوشل میڈیا کا، اور سوشل میڈیا میں اگر آپ حامد میر کو بلا کے ان سے ہی آپ نے رائے لینی ہے، یا ایمان مزاری سے، یا ایک ہی منٹیلٹی کے لوگ، دیکھیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو ویر ہے ریاستی اداروں کے ساتھ، اگر آپ جب تک نیوٹرل لوگوں کو بلا کے ان سے رائے نہیں لیں گے تو یہ تو وہ لوگ ہیں ہمیشہ یہ وہ آپ کی وہ معاونت کریں گے جیسے بدقسمتی سے ہم نے اکٹھا کیا، اور ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رانا شمیم توہین عدالت کیس میں جو عدالتی معاون اکٹھے کیے وہ سارے وہ تھے جو پے رول پر تھے شریف خاندان اور میر شکیل کے۔ تو جب تک ہم نیوٹرل لوگوں کو نہیں لے کر آئیں گے، نیوٹرل لوگوں کو عدالتی معاونین مقرر نہیں کریں گے، اور جب تک ہم ان چیزوں میں جو اعتدال ہے وہ نہیں لے کر آئیں گے، تو کبھی بھی عدالت کسی فیصلہ کن نقطے پر نہیں پہنچ سکتی۔ اور حامد میر جیسا بندہ اگر عدالتوں میں آ کے جو خود نفرت انگیز تقریریں جہاں سے شروع ہوتی ہیں، نفرت انگیز جو ٹویٹ ہیں وہ حامد میر کے بعد بس ہے، اور ان کو بلایا جاتا ہے، پھر ایمان مزاری ہے وہ جو عدالتی معاون ہے، اور پھر آگے دیکھیں ایمان مزاری نے کہا کہ کچھ عدالتی معاونین نے اپنی رپورٹ جمع کرنے کے لیے وقت مانگا ہے۔ عدالتی معاون فریحہ عزیز کی جانب سے جواب جمع کروانے کے لیے بھی وقت مانگا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ انفارمیشن تک جتنی رسائی ہوگی اتنا ہی معاشرہ بھی بہتر ہوگا۔ آئین کے آرٹیکل 19(a) کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو 3-4 چیزیں اہم ہیں۔ آزادی اظہار رائے کے نام پر نفرت انگیز یا اشتعال انگیز تقریر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا، اس لیے معلومات تک رسائی ضروری ہے۔ کیس کی جو سماعت ہے اس کے حوالے سے عدالت نے جو ایک اور کیس تھا، اور وہ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے پیمرا کے خلاف درخواست تھی، اس پر بھی جو سماعت کی چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ بی بی اے نے پیمرا کو جو اینالاگ سسٹم ہے اس کی استدعا سے زیادہ ٹی وی لائسنس جاری کرنے سے روکنے کی استدعا کر رکھی ہے، اور بی بی اے کے جو وکیل فیصل صدیق ایڈوکیٹ ہیں وہ عدالت میں انہوں نے یہ درخواست ان کے تھرو فائل کی گئی تھی، آج وہ خود موجود نہیں تھے۔ عدالت نے 11 فروری تک اس کیس کی سماعت کو ملتوی کیا، لیکن دوسری طرف جو سوشل میڈیا رولز کے حوالے سے ہے اس کی سماعت عدالت نے 7 مارچ تک ملتوی کی ہے، اور عدالت نے جو عدالتی معاونین ہیں ان کو کہا ہے کہ وہ اپنی رپورٹ عدالت میں سبمٹ کروائیں۔ اس پر اٹارنی جنرل صاحب بھی پیش ہو چکے ہیں۔ کابینہ میں جو سوشل میڈیا رولز کے حوالے سے جن چیزوں کو کنسیڈر کیا گیا وہ بھی عدالت کے سامنے رکھا گیا۔ بس
آج کی سماعت میں صرف میں دوبارہ اپنی جو گزارش ہے اس کے بارے میں آنریبل چیف جسٹس سے کہوں گا کہ یہ جو عدالتی معاونین عدالت میں اکٹھے ہوتے ہیں ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، نہ ان کا سوشل میڈیا پر کوئی اثر و رسوخ ہے، اور یہ ایک خاص مینٹیلٹی رکھنے والے لوگ ہیں، اور جب تک وہ لوگ جو اوریجنل سوشل میڈیا کو جانتے ہیں اور جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں یا انفلوئنسر ہیں، جب تک ان کو بلا کے یا ان لوگوں کی رائے نہیں لی جائے گی تو سوشل میڈیا رولز کے حوالے سے کوئی ہم کسی فیصلہ کو نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے جس کو پھر سب تسلیم کریں اور قانون کے مطابق کوئی چیز سامنے آئے۔ پھر ایک معاملہ آ جاتا ہے اور وہ ہے ججز، سرکاری ملازمین کو جو نوازا جاتا رہا ہے ماضی میں، اور یہ ایک ایسی روایت تھی جو کئی ڈیکیڈ سے چلتی آ رہی تھی، اور موجودہ حکومت میں بھی وہ چیزیں چلتی آئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک روایت تھی اور بڑے بڑے جو مافیاز بن چکے ہیں سرکاری ملازمین ہیں، پھر آنریبل ججز ہیں، ان کے حوالے سے ساری چیزیں تھیں۔ اب ہوا یہ کہ یہ معاملہ تب شروع ہوا جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک رپورٹ سامنے آئی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ وفاقی ملازمین اور ججز کے لیے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کی جو پلاٹ اسکیم ہے اس پر سوالات اٹھے تھے، اور پتہ وہ یہ چلا تھا کہ جو ججز جن کو کرپشن کی بنیاد پر نکال دیا گیا ہے یا مس کنڈکٹ کی بنیاد پر نکال دیا گیا، ان کے نام بھی پلاٹ الاٹ ہوئے تھے اس FGEHA کی طرف سے، اور اس میں پھر باقی بھی ججز تھے۔ اب اس کو عدالت نے جو یہ پلاٹ اسکیم تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت کے خصوصی سیکٹرز میں وفاقی ملازمین اور ججز کے لیے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کی پلاٹ اسکیم کو غیر آئینی اور عوامی مفاد کے خلاف قرار دیتے ہوئے کہا کہ ریاست کے اثاثے صرف عوام کے مفاد میں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تحریری فیصلے میں عدالت نے وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے سیکرٹری کو 2 ہفتوں کے اندر وفاقی کابینہ کے سامنے معاملہ رکھنے کی ہدایت کی ہے تاکہ وہ FGEHA یا CDA آرڈیننس کے تحت مستقبل میں متعارف کرائی جانے والی اسکیم کے تناظر میں عدالتی حکم کے مطابق پالیسیز تشکیل دیں۔ عدالت نے کہا کہ اسلام آباد کے سیکٹر F12، G12، F14 اور F15 میں متعارف کرائی جانے والی اسکیم اور نظر ثانی شدہ پالیسی عوامی مفاد کی توہین اور عوام کے آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اس لیے یہ غیر آئینی ہے اور بغیر کسی اختیار کے ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی قرار دیا کہ FGEHA اور وفاقی حکومت کو FGEHA ایکٹ یا CD آرڈیننس کے تحت کوئی ایسی سکیم شروع کرنے یا پالیسی بنانے کا اختیار نہیں ہے جو عوامی مفاد کے برعکس اور آئینی حقوق کے خلاف ہو۔ فیصلے میں کہا گیا کہ حکومت کی بنائی گئی پالیسی کے مطابق جو FGEHA کی شروع کی گئی اسکیم کی آئینی اسکروٹنی کرائی جائے گی کہ کیا یہ عوام کے مفاد میں ہے یا صرف طاقتور طبقے کے فائدے کے لیے ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ نامور ڈومین کی موروثی مداخلت کی طاقت کے ذریعے حاصل کیے گئے ریاست کے اثاثے صرف عوام کے مفاد میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ وفاقی کابینہ سیکٹر F12، G12، F14 اور F15 کی ترقی کے لیے ایسی پالیسی تشکیل دیں جو قومی خزانے کے خرچے پر چند اشرافیہ کے بجائے عوامی مفاد اور عوام کے فائدے میں ہوں۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ یہ فیصلہ کسی بھی طرح سے تعصب، مداخلت یا ان جائیداد کے مالکان کے حق میں حاصل ہونے والے حقوق کو متاثر نہیں کرے گا جو یہ سیکٹرز ہیں مذکورہ ان کے حصول کی کارروائی کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے۔ عدالت نے FGEHA کے متعارف کرائی گئی اسکیم عوامی مفاد کے بجائے ان کے آئینی حق کی خلاف ورزی قرار دیا، اور وہ ادارے یا افراد جو اس سے مستفید ہونے والے تھے، چاہے وفاقی ملازمین ہوں، وہ ججز ہوں اور وہ پاکستان کے عوام کی خدمت کے لیے عہدے رکھتے ہوں، وہ سارے کا سارا کسی کا بھی اس پر حق نہیں بنتا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ سرکاری عہدیدار اپنے مفاد کے لیے کوئی فائدہ تشکیل نہیں دے سکتے جو عوام کی فلاح و بہبود کی توہین ہو۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ اسکیمز اور نظر ثانی شدہ پالیسی عوامی مفاد کے برعکس اور آئینی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے، اور اشرافیہ کی گرفت اور مفادات کے ٹکراؤ کے اوصاف واضح ہیں۔ عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کے خزانے اور عوام کو بھاری نقصان پہنچانے کی قیمت پر چند
طاقتور اشرافیہ کی جو ہے یہ آئین کے تحت چلنے والے معاشرے میں صرف انہی کو آسائشیں دینا یہ ناقابل تصور ہے۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے اوپر بتائے گئے گہرے نتائج کے حوالے سے جو اندھیرے میں رکھا گیا وزیر اعظم کو بھی اور کابینہ کو بھی ان سارے کے سارے معاملات کے حوالے سے، عدالت کا کہنا تھا کہ منتخب نمائندوں کی حیثیت سے انہیں صرف عوام کے بہترین مفاد میں پالیسیاں بنانے کا اختیار دیا گیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ چند طاقتور اشرافیہ کو عوامی مفاد کی تذلیل کرتے ہوئے فائدہ اٹھانے کے مواقع فراہم کریں۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں اور جو اس طرح کے کیسز ہیں وہ سارے کے سارے اور جو مفادات لیتے رہیں، اس میں بڑے بڑے آنریبل ججز ہیں اور اس میں ہائی کورٹ کے بھی ججز ہیں، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے بھی ججز ہیں، اس میں ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے بھی ججز ہیں۔ تو یہ جو فائدہ تھا کیونکہ یہ اوورال سب کو دیا جا رہا تھا، چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے یہ محفوظ سے فیصلہ سنایا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جج اور بیوروکریٹس اصل اسٹیک ہولڈرز یعنی عوام کی خدمت کے لیے ہیں، اور یہ اسکیمیں ان کے لیے نہیں بنائی جا سکتی اور آئین کے خلاف کوئی اسکیم نہیں بنائی جا سکتی۔ عدالت نے سیکرٹری ہاؤسنگ کو 2 ہفتے میں فیصلہ کابینہ کے سامنے رکھنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ توقع ہے کہ کابینہ اور وزیر اعظم چاروں سیکٹرز سے متعلق مفاد عامہ کے تحت پالیسی بنائیں گے۔ یہ 2 رکنی بینچ نے یہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو آج جاری کی گئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ طاقتور مافیا ہیں، اس میں یا بیوروکریسی ہے یا ججز ہیں، یہ کوئی وزراء کے لیے یا جو سیاسی ہمارے الیکٹڈ ہیں ممبر آف پارلیمنٹس ان کے لیے نہیں تھی، یہ سالوں سال چلتی آ رہی تھی، جس میں نوازا جاتا تھا، ججز کو بھی نوازا جاتا تھا، اس میں بیوروکریسی کو بھی اور افسر شاہی کو نوازا جاتا تھا، اور اس پر یہ 2 رکنی جو بینچ ہے اس کا جو فیصلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ بدلنے کے برابر ہوگا، اور یہ عمران خان کا منشور بھی یہی تھا کہ عام آدمی کو فائدہ پہنچے، اشرافیہ کو فائدہ نہ پہنچے۔ اب دیکھتے ہیں کیا اس کے اوپر کابینہ کی طرف سے عمل درآمد ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔